نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کسر سکۃ المسلمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات، کتاب مقدس قرآن حکیم کے مضامین اور مقالات انسانیت کو ہر دور میں اپنے مسائل سے نمٹنے اور مسائل کے بارے میں ایک صحیح اور درست رائے قائم کرنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ انسان کی ضرورت ہے کہ وہ صحیح اور درست راستہ اختیار کرے۔ ہر پیچیدہ دور میں ہر ایک مسئلے کی سامنے آنے کی صورت میں اس مسئلے کے بارے میں، اس گرد و پیش کے حقائق کے بارے میں ہدایت کا راستہ اختیار کرے، سیدھا صراط مستقیم اختیار کرے۔ اس لیے ایک مسلمان کو 5 اوقات میں اپنی نمازوں میں اللہ سے جو دعا کرنا ہے وہ یہ کہ ہر دم پیش آنے والے مسائل کے حوالے سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو گمراہ ہیں یا جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر اے اللہ تیرا غضب نازل ہوا ہے، عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ ان کے نمونے کے جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ہمیں ان کے راستے پر مت چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ایسے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا جو سیدھا راستہ اختیار کر کے تیری رضا حاصل کر چکے ہیں۔ وہ انبیاء علیہم السلام ہوں، ان کے متبعین، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، انعام یافتہ لوگ جو دنیا میں کامیاب رہ چکے ہیں، انہوں نے دنیا کی کامیابی بھی حاصل کی ہے اور آخرت کی بھی، ان کے راستے پر چلا۔ یہ دعا روزانہ 5 نمازوں کی ہر رکعت میں ایک مسلمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یہ دعا پڑھے، کیونکہ ہر لحظہ، ہر وقت، ہر دن، ہر موقع بموقع صورتحال بدل رہی ہوتی ہے۔ گرد و پیش تغیر پذیر دنیا سے تعلق رکھتا ہے، معاملات نئے ڈھب پر بگ ٹوٹ رواں دواں ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسانیت کو جو بھی درپیش صورتحال ہو، جو مسائل اور مشکلات ہوں، جو کچھ اس کے مشاہدے میں آئے، اس میں درست رائے کا انتخاب کرے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلے، مغضوب اور ضالین کے راستے پر نہ چلے۔ 3 ہی ممکنہ راستے ہیں،
یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے بارے میں معلوم تو ہے، علم ہے، لیکن اپنے مفادات کے لیے اس علم پر عمل نہیں ہے، مغضوب علیہم۔ اور ایک وہ راستہ جس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے لیکن کثرت سے عمل ہے، بغیر علم کے بگٹٹ بھاگتے جا رہے ہیں، عمل کیے جا رہے ہیں، وہ ضالین ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ نہ ہی ایسی جاہلانہ حرکت کرے کہ بغیر علم کے رائے قائم کرے، عمل کرے، اس کا اعلی کار بنے، اور نہ ہی انسانیت کا یہ کمال ہے کہ علم حاصل ہو جانے کے باوجود درست علم معلوم بھی ہو گیا، درست حقائق سامنے بھی آ گئے، اور پھر چند بہت ہی پست قسم کے مفادات کی وجہ سے اس علم کے تقاضوں پر عمل نہ کرے۔ متوازن فرد وہی ہے، متوازن فرد قوم، ملک، ریاست، دنیائے انسانیت، بین الاقوامیت، وہ ہے جو اپنے سماج کے تمام دائروں میں سیدھا راستہ اختیار کرے، جس میں علم بھی ہو، حقائق پر مبنی، معلومات بھی درست ہوں، آگہی اور شعور بھی صحیح ہو، اور اس کے مطابق عمل بھی جو وقت کا تقاضا ہے، معلومات کا تقاضا ہے، علم کا تقاضا ہے، اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی صراط مستقیم کو واضح کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ کو چونکہ انسانیت محبوب ہے، اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کے قلوب مقدسہ پر علوم نازل کیے ہیں، وہ تمام علوم جس سے قدم قدم پر انسانیت کو واسطہ پڑتا ہے۔ وہ علوم بنیادی طور پر دو دائروں سے متعلق ہے۔ قرب بارگاہ الہی سے متعلق جو علوم ہیں انہیں اقترابات کہا جاتا ہے۔ ایسے علوم جن سے اللہ کا قرب اور اللہ سے تعلق انسان کا قائم ہوتا ہے، اور نہ صرف علوم بلکہ انبیاء علیہم السلام اس علم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں، کیونکہ محض علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ اس علم کی روح اور مقاصد کو پورا کرنے کا عملی نظام، کہ یہ جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بنیادی حکم یا علم آیا ہے، اس کی عملی شکل کیا ہوگی۔ انسان میں علمی اور عملی قوتیں دونوں موجود ہیں۔ علم کے ذریعے سے وہ اپنے عقل کو، شعور کو، قوت علمیہ کو درست منہج پر رکھتا ہے، اور اپنی قوت عاملہ کے ذریعے سے عمل کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر چلتا ہے۔ یہ جو اللہ نے اسے عمل کرنے کی صحیح درست قوت عطا کی ہے، یہ اس کے لیے اس راستے کو ہموار کرتی ہے جس راستے پر چل کر وہ عملی طور پر کامیاب ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام پر ایک تو علوم الاقترابات نازل ہوتے ہیں،
آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام پر ان کے وجود گرامی کی سبب انسانیت کے سامنے قرب بارگاہ الہی کا صحیح طریقہ صراط مستقیم وہ واضح ہوتا ہے۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام پر علوم الارتفاقات نازل ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان دوسرے انسانوں یا اس کرۂ ارض پر موجود دوسری مخلوقات کے ساتھ رفاقتوں کا اسلوب کیا اختیار کرے، کس طریقے سے دیگر انسانوں کے ساتھ اس کی رفاقتوں کا منہج ہونا چاہیے۔ ایک عورت کے بارے میں اس مرد کا کیا نقطۂ نظر ہونا چاہیے، اور ایک عورت کا ایک مرد کے بارے میں علمی منہج اور شعور کیا ہونا چاہیے، ایک باپ کے بارے میں، ایک خونی رشتہ دار کے بارے میں، ایک انسان کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، رشتوں ناتوں کے بارے میں، انسانی سوسائٹی کے بارے میں، سوسائٹی پر مشتمل ریاست کے بارے میں، ریاستوں کے بارے میں، بین الاقوامی سطح پر اس کا کیا نقطۂ نگاہ ہونا چاہیے، یہ ارتفاقات کہلاتے ہیں۔ کیونکہ انسان تمام کے تمام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی دیگر انسانوں کے ساتھ رفاقتیں ہیں، گھر کے نظام سے لے کر بین الاقوامی نظام تک، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اجتماعیتوں کو خوگر ہے۔ تو یہ رفاقتیں کس اسلوب پر ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی ایک علم ہے۔ تو یہ علوم الارتفاقات انسانیت پر انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے آئے۔ اللہ کا علم دنیا میں آنے کا واحد ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ وحی الہی ہے جو انبیاء علیہم السلام کے پاس آتی ہے، اور افراد کے پاس نہیں آتی۔ دیگر افراد کے پاس اگر کوئی علمی دریافت آتی بھی ہے تو وہ اپنے دور کے نبی کے واسطے سے آتی ہے۔ ہر چیز اپنے ایک راستے سے ہی دنیا میں منتقل ہوتی ہے، اور اللہ کے علوم دنیا میں منتقل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سوراخ ہے، اور وہ وحی الہی ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ انبیاء پر وحی آتی ہے، نبی کس دور کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اس دور کے مطابق اس دور کے علوم الارتفاقات کیا ہے، اور اس دور کے مطابق علوم الاقترابات کیا ہے، یہ دونوں وقت کے نبی کے ذریعے سے دنیا میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جتنے بھی علوم و افکار اور اعمال و کردار دنیا میں انسان یا کائنات کی جتنی چیزیں بھی کرتی ہیں، ان تمام کا دنیا میں آمد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے۔ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسے اس نے یہ انسانیت، یہ کائنات، یہ آسمان و زمین، یہ مخلوقات پیدا کی ہیں، ایسے ہی اللہ ہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ شہنشاہ مطلق، مالک الملک، مالک یوم الدین۔ اور نظام چلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سسٹم ہدایات جاری کرتا ہے،
لوگوں اور افراد کی صلاحیت کے مطابق سسٹم کا بنیادی کام ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ دریافت کرے کہ اس وقت لوگوں کی صورتحال کیا ہے، ان کی مالی استعداد کیا ہے، ان کی جسمانی استعداد کیا ہے، ان کی علمی استعداد کیا ہے، اس کا ڈیٹا اکٹھا کر کے پھر اس کے مطابق قانون سازی کی جائے، احکامات دیے جائیں کہ اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق یہ کام آپ کو کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلاً سڑک پر ٹریفک چل رہی ہے، لوگ دوڑاتے پھر رہے ہیں گاڑیاں، تو اس پورے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے ٹریفک رولز بنائے جاتے ہیں، سسٹم بنایا جاتا ہے کہ یہ اندر دھند گاڑیاں ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی رہیں گی تو حادثات ہوں گے۔ ایک ڈرائیور ممکنہ طور پر کیا غلطیاں کر سکتا ہے؟ ٹریفک قوانین اور رولز بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈرائیوروں کی یہ نفسیات معلوم ہونی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں انہیں گمراہ کر سکتی ہیں، کدھر لے جا سکتی ہیں، حادثے کا شکار بنا سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ٹریفک رولز بنائے جاتے ہیں، راستوں کے چلنے کا تعین کیا جاتا ہے، ڈائیورشن دی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سسٹم کا کام چیزوں کو دیکھ کر اس کے مطابق ہدایات دینا ہوتا ہے، اور یہ موقع محل کے اعتبار سے ہدایات بدلتی رہتی ہے۔ صورتحال کے تغیر و تبدل سے اصل مقصد انسانوں کا تحفظ ہے، سیفٹی ہے۔ ٹریفک رولز کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ریونیو اکٹھا کرنے کا ذریعہ بن جائے، جرمانے وصول کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ٹریفک وارڈن اس لیے نہیں ہوتا، نہ ہی پولیس اس کام کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے الگ سے ایک شعبہ ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ، اس کے بھی اپنے کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں۔ یہاں ٹریفک وارڈن کا بنیادی کام تو یہ ہے کہ وہ انسانوں کی جان کے تحفظ کے جو بنیادی قوانین سسٹم بن چکے ہیں اس کی پابندی کرائے۔ تو نظام اگر اللہ کے کنٹرول میں ہے اور ایک مسلمان اسے تسلیم کرتا ہے دل و جان سے، تو اس کائنات کا نظام چلانے والی ذات باری تعالیٰ کی ہے، اور ذات باری تعالیٰ کے تمام علوم اور اعمال سے متعلق تمام ہدایات وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے دنیا میں علوم نازل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ وقت کا نبی ہے۔ علوم اس کے ذریعے سے ہی دنیا میں آتے ہیں۔ علوم کا منبع انسانیت، فرشتوں اور مقربین بارگاہ الہی کا وہ مجمع ہے جسے امام شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں ملأ اعلیٰ کہا جاتا ہے، جہاں اس دنیا کے تمام معاملات سے آگاہ لوگ، خاص طور پر وہ مقربین اور انبیاء علیہم السلام جو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہاں کام کر چکے ہیں، وہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی روحیں اس ملأ اعلیٰ کے اندر مقربین بارگاہ الہی کی پہنچ جاتی ہیں، خاص طور پر انبیاء علیہم السلام جو یہاں سے جانے والے لوگ ہیں، ان کو جو تجربات اس دنیا کے سسٹم کو ہدایت پر رکھنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس محفوظ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی سینئر اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا کام ختم نہیں ہو گیا، وہ اس اگلے کام کا حصہ بن گیا۔ وہ اس جگہ پر بیٹھ کر، ایک زمانے میں وہ نبی دنیا میں کام کر رہے تھے اور ایک زمانے میں اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیا انسانیت سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا؟
نہیں، انسانیت کے بارے میں وہی جذبات اور وہی تجربات آسمانوں پر بھی ان کے پاس موجود ہیں، ملائے اعلیٰ میں بھی موجود ہے۔ اور اس کی بڑی دلیل وہ حدیث ہے، معراج والی روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 50 نمازیں فرض ہوئیں اور آپ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم لے کر نیچے اترتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، اس آسمان پر جہاں موسیٰ موجود تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی پوچھا کہ اب اس دور میں جو تیری امت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ علم اقترابات کے حوالے سے کیا ذمہ داری لگائی ہے آپ کی امت پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اتنی نمازیں کون پڑھے گا؟ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی صبح شام کی، وہی نہیں انہوں نے پڑھی، تو 50 نمازیں صبح سے شام تک، وہ روٹی کب کمائیں گے، کام کب کریں گے؟ تو نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے۔ اللہ میاں سے جاؤ، جا کر سفارش کرو کہ بھئی یہ اس میں سے کمی کر دو۔ تو جتنی دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو 5 کم ہوتی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے انسانیت کے لیے اپنے تجربات بتا رہے ہیں نبی کو، ان کا کام ختم نہیں ہو گیا۔ وہ اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جس پارلیمنٹ نے اس دور کا نظام بنانا ہے، تو پارلیمنٹ بناتی ہے نظام، جو عرش الہی کے نیچے اس کائنات کا سسٹم چلانے والے فرشتوں اور اس کائنات میں انسانیت کے لیے کام کرنے والے مقربین بارگاہ الہی، خاص طور پر انبیاء علیہم السلام پر مشتمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین، داؤد و سلیمان علیہ السلام ان کے حواریین، اسحاق اور یعقوب، یوسف، لوط علیہ السلام اور ان کے حواریین، ہر نبی کے حواریین ہیں، ان کے لشکر ہیں۔ ان کے پاس بھی اپنے اپنے لشکروں کے ذریعے سے کام ہے، ڈیٹا اکٹھا کر کے اوپر بھیجتے ہیں۔ اب اس پارلیمنٹ جس نے سسٹم بنانا ہے، تو اس سسٹم میں وقت کے نبی کے لیے جو علوم منتقل کیے جاتے ہیں وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بہت ہی سادہ انداز میں آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے علوم الارتفاقات نازل کیے کہ بھئی جنت سے نکل کر جا رہے ہو، دنیا میں تم نے زندگی بسر کرنی ہے، آدم اور حوا نے، تو وہاں روٹی کیسے پکے گی، سالن کیسے پکے گا؟ جنت میں تو مفت میں ہر چیز خواہش کے مطابق مل رہی تھی۔ دنیا میں جا رہے ہو تو چولہا کیسے جلتا ہے، لکڑیاں کیسے اکٹھی کی جاتی ہیں، برتن کون کون سے ہیں، وہاں تو کوئی بوفے شوفے نہیں ہوگا، خود کرنا پڑے گا۔ گندم کیسے کاشت کرنی ہے، اس کو برداشت کیسے کرنا ہے، اس کو پیسنا کیسے ہے، آٹا کیسے بننا ہے، روٹی سالن کیسے بننی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مفسرین نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ جب آدم دنیا میں آئے تو دنیا میں یہ ساری، حتیٰ کہ پیالے کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا، حتی القصعۃ والقصیہ، مفسرین نے نقل کیا ہے ہر چیز۔ تو علوم ارتفاقات جس سے اس کرۂ ارض پر انسان باقی رہ سکے، پھر تمہاری شادی بیاہ، اولاد پیدا ہوگی، اس کی پرورش، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، خاندان کیسے بنے گا، نسلیں کیسے بنیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو علوم الاقترابات بھی کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور علوم الارتفاقات بھی۔ اس زمانے میں تو صرف فرشتوں نے انسانیت کا جائزہ لے کر آدم کو جب سجدہ کیا تھا تو انسانیت کے فائدے کے لیے جو مشورے، جو رہنمائی، جو ڈسپلن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آدم پر نازل کیا،
اور جو آدم ہدایات دے رہے ہیں اس کے مطابق چیزیں نازل ہو رہی ہیں، کام ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی آدم دنیا سے رخصت ہو کر اوپر پہنچے ہیں تو انسانیت کا درد تو ہے نا، انسانیت کے مسائل ان کے سامنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آدم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تو وہ ہزاروں سال بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ آدم ایک طرف ان انسانوں کو دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں، دائیں طرف تو خوش ہوتے ہیں، اور جو جرائم کی وجہ سے مجرم ہو چکے ہیں ان کو دیکھ کر روتے ہیں، اولاد تو ہے نا ان کی جی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں بھی نبی فارغ نہیں بیٹھے، وہاں بھی کیا ہے، ان کے سامنے یہ تمام اس دنیا انسانیت کے مسائل ان کے سامنے ہیں۔ تو جب ادریس علیہ السلام پر ترقی یافتہ علوم اقترابات اور ارتفاقات نازل ہوئے، علم طب نازل ہوا، علم فلکیات نازل ہوا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں آدم کی مشاورت شامل تھی۔ مقربین بارگاہ الہی میں سے وہ وہاں تھے، انسانیت کے مسائل کیا ہے، حل کیسے ہوں، پھر یہ علوم منتقل ہوتے ہیں نوح علیہ السلام پر۔ تو اس میں ادریس علیہ السلام کی علمی مہارت اور صلاحیت اور ان کا ذہنی ارتقاء وہ اپنے دور کے مطابق۔ اب نازل دنیا میں علوم نازل کرنے کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے، وہ نبی ہے، اور وہ وقت کا نبی ہوتا ہے۔ آدم کے دور میں آدم، ادریس کے دور میں ادریس، نوح کے دور میں نوح، قوم عاد و ثمود کے دور میں صالح اور ہود، ابراہیم، اور پھر آگے ان کی اولاد کے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے۔ تو ہر دور کے علوم اور دور کے نبی کی برکت سے انسانیت کے سامنے آتے ہیں، خواہ ان کا تعلق علوم الارتفاقات سے ہو یا علوم الاقترابات سے ہو، قرب بارگاہ الہی سے ہو۔ اور اس کی مفصل تشریح امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فیض الحرمین میں کی ہے کہ کیوں ہر دور کے یہ علوم انبیاء کے واسطے سے انسانیت پر آتے ہیں، کہ اللہ نے وہ تدلی جو انسانوں کو اپنی طرف ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، اسے واسطہ بنا دیا، اس کو مربوط بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر ایک نبی کے ساتھ۔ ان تمام انبیاء میں سے امام الانبیاء یا نبی الانبیاء، انبیاء کے بھی نبی، شاہ ولی اللہ صاحب کی اصطلاح نبی الانبیاء کی ہے، یا قطب الاقطاب، تمام جتنی مرکزی اور محوری انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے قطب کی، اس قطب کے جو قطب ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدایت کا راستہ نبی الانبیاء کے واسطے سے ہر دور کے نبی پر آتا ہے، اور نبی کے ذریعے سے اس دور کی کل انسانیت کے لیے وہ تمام علوم ارتفاقات کے ہوں یا اقترابات کے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ اس دور میں انسان جس مقام پر پہنچ گیا ذہنی، علمی اور عقلی بنیادوں پر یا عملی اور کارکردگی کی نوعیت کے اعتبار سے، اس سے اگلی منزل، اس سے آگے ترقی یافتہ شکل، اور جو ضرورتیں اس کائنات کے اندر اس انسان کی ہو رہی ہیں، ان کے علوم اسی واسطے سے آتے ہیں۔ علوم تمام انسانوں کو نبی کے واسطے سے آتے ہیں۔ اب ان علوم ارتفاقات کے ہوں یا اقترابات کے، ان کے استعمال کرنے کا اختیار وہ اس دور کی انسانیت کو دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں
کہ اب نبی آ کر زبردستی مسلط ہو کر اپنی بات بالجبر بنواتا ہے، نہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو کوئی انسان بھی گمراہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ کرے، کوئی کافر نہ بنے، کوئی گمراہ نہ بنے۔ وہاں تو واضح کر دیا کہ نبی پر صرف ان علوم کو پہنچا کر اس کا سیدھا راستہ بتلانا ہے کہ یہ اس کا استعمال صحیح کیا ہے، صحیح استعمال کے طور طریقے بتلانے ہیں۔ وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام تو ہے یہ کہ آپ بلاغ کر دیں، پہنچا دیں، تبلیغ کریں، لوگوں کو سیدھا اور غلط راستے کی نشاندہی کر دیں۔ انما انت علیک البلاغ، تجھ پر تو بلاغ ہے، پہنچانا ہے۔ باقی کسب کہ اپنے دور کے علوم ارتفاقات کے ہوں یا اقترابات کے ہوں، اگر ان کا صحیح استعمال کریں گے تو اسے قرآن نے کہا ہے الحسنہ، اور اگر ان علوم کا مس یوز کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے، اسے قرآن نے کہا ہے السیئہ، بری بات، غلط۔ علم درست ہے، جو بھی آیا ہے ارتفاقات کا ہو یا اقترابات کا، استعمال اس کا صحیح یا غلط، حسنہ یا سیئہ، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی برکات ہر دور کی انسانیت پر رہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی ہے خطبے میں، یہ قوم سمود سے متعلق ہے۔ قوم سمود جو قوم نوح کی طرح کی گمراہیوں میں مبتلا تھی، وہ خرابیاں جو قوم نوح کے اندر پائی جاتی تھی، عاد و سمود اس کے اندر مبتلا تھے۔ اب یہ قوم سمود سے متعلق جملہ ہے جو قرآن حکیم نے نقل کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جو اس قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے، اللہ کی ہدایت کی وہ تجلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضرت صالح علیہ السلام کے قلب پر نازل ہوتی ہے، نبوت کا منصب حاصل کرتے ہیں، تو صالح علیہ السلام پر جو علوم منتقل ہوئے یا ان کی آمد سے پہلے زمین میں ارتفاقات سے متعلق چیزیں وجود میں آئیں گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کے نتیجے میں، ان کا غلط استعمال شروع ہوا، سیئات شروع ہو گئی۔ برکات نبی کی وجہ سے، نبی چونکہ، رسول چونکہ اللہ کی طرف سے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اس ریاست پر، کرۂ ارض پر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ اور گورنر ہوتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور ہر نظم میں جہاں کسی جگہ اپنا نمائندہ یا گورنر مقرر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے اتھارٹی دے کر، تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ پروٹوکول اور اتھارٹی کا قیام ضروری ہوتا ہے، جس کے بغیر وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر تو نبی کی آمد سے پہلے ہی نیچے تقریب منعقد شروع ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے تعبیر الاحادیث میں انبیاء کے واقعات اور قصص کے تناظر میں یہ بات فرمائی ہے، تقریبات ہوتی ہیں، دھڑا دھڑ چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ گورنر صاحب نے آنا ہے تو پہلے شامیانے لگیں گے، کرسیاں بنیں گی وغیرہ وغیرہ، اس کا انتظامات ہوں گے، ماحول بنتا ہے تاکہ اس کے شایان شان استقبال کیا جائے۔ تو نبی کی آمد سے پہلے ماحول بنتا ہے،
جو ان کی برکت سے آیا ہے، خاص طور پر ارتفاقات کا۔ تو یہ قوم سمود، اس کے پاس وہ تمام نعمتیں موجود تھیں جو صالح علیہ السلام کی آمد کے موقع پر خوشحالی تھی، ترقی تھی، اور وہ لیڈرشپ موجود تھی جو اس قوم کی خصوصیات میں سے۔ لیکن ایک بڑی خرابی تھی کہ اس لیڈرشپ میں تکبر، غرور، وہ طاقت غلط استعمال ہو رہی تھی۔ کفر میں، شرک میں، انسانیت پر مظالم میں، مالیاتی غبن میں، سیاسی آمریت میں، معاشی تباہی اور بربادی کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ فساد فی الارض، زمین میں وہ لوگ کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر نبی نے آ کر انسانیت کی بقا کے لیے ان کو اس چیز سے روکا۔ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تم کیوں جلد بازی کر رہے ہو جرائم کی طرف، سیئات کی طرف، حسنات سے پہلے؟ اچھے کام تو کیے نہیں، برا استعمال کیوں ارتفاقات کا کر رہے ہو؟ اقترابات کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ کیوں شرک، کفر اور بہت سے امراض میں مبتلا ہو؟ نبی جس کی برکت سے سارا ماحول بنا، جس کے ذریعے سے علوم آئے، ان کے یا ان سے پہلے جو نبی نوح علیہ السلام، ان کے ذریعے سے، ادریس علیہ السلام، ان کے ذریعے سے جو علم طب نے ترقی کی، علم فلکیات نے ترقی کی، علم طبیعیات نے ترقی کی، اس کے نتیجے میں جو وسائل تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو حسنات کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے سیئہ کے طور پر استعمال کرنے کی تمہیں کیا جلدی ہے؟ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ، بڑی جلدی میں ہو تم۔ انسان چلو کوئی اچھے کام کرنے کے بعد کوئی غلطی ہو جائے، سیئہ ہو جائے، تو چلو وہ کسی درجے میں برداشت ہو سکتی ہے، یا جو حسنات ہیں وہ سیئات کو کھا جاتی ہیں۔ حسنات کچھ نہیں کیا اور سیئات کے پیچھے لگے ہوئے ہو تم۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں اللہ سے مغفرت نہیں طلب کرتے؟ غلطیاں ہو گئیں تو غلطی کو معاف کرنے کا طریقہ ہے کہ آئندہ اس کو نہ دہرایا جائے۔ کیوں مسلسل جرائم کرتے جا رہے ہو؟ اب ایسی حالت میں جو تمام نعمتیں، ارتفاقات اور اقترابات سے متعلق نبی کے واسطے سے آئیں، اسی نبی کے خلاف، یہ کتنی بڑی ناشکری ہے، اسی نبی کو قتل کرنے کے درپے ہے۔ یہ ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ بزام خیش ہمیں جو لوٹ مار کا موقع ملا ہوا ہے، فساد مچانے کا موقع ملا ہوا ہے، یہ نبی آ کر ہمیں روک کر ہمیں اس عیاشی سے منع کر رہے ہیں، تو کیوں نہ انہی کو راستے سے ہٹا دیں۔ اس پر قرآن نے یہ جملے نازل فرمائے ہیں کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ اس شہر میں، اس ریاست میں، المدینہ ایک ریاست، شہری نظم، ایک تمدن، ایک تہذیب، ایک سوسائٹی، ایک سویلائزیشن، اس کے اندر 9 بڑے بڑے شیطان تھے۔ 9 رہط، 9 بڑے بڑے سردار تھے۔ مفسرین نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں، 9 آدمیوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے۔ ولا یصلحون، یعنی فساد ان کی گھٹی میں پڑ چکا تھا۔ ان کی تمام تر علمی، عقلی اور عملی صلاحیتیں
انسانوں میں فساد پیدا کرنے سے وابستہ ہو چکی تھی۔ اصلاحم بین الناس، انسانوں کے درمیان معاملات کے طے کرنے میں اصلاح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ولا یصلحون، اچھا کام کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، فساد مچاتے تھے۔ یفسدون فی الارض کیا ہے؟ عام طور پر تو مفسرین نے بتلایا کہ یہ 9 وہ آدمی تھے کہ جنہوں نے اس اونٹنی کو جو پہاڑ سے انہوں نے خود ہی مانگی تھی، انہی کے جرائم پر مبنی تھی وہ اونٹنی، اس کی مل کر اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک فساد یہ تھا، اللہ کا انکار اور انسانیت کے حقوق کا انکار۔ جو ان کی جرائم کی پوٹ تھی اس کو بیچ چوراہے پھوڑ دیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اونٹنی، اس میں ان کے تمام جرائم جو فضا میں موجود تھے وہ اونٹنی کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر کر دیے گئے۔ اب اونٹنی کا قتل اگر ہوتا ہے تو اس کے جسم سے پھوٹنے والا فساد جو دراصل ان کے جرائم تھے، تو یہ شر پوری سوسائٹی میں پھیل جائے۔ ایک تو یہ فساد فی الارض، اور ایک حضرت عطا ابن ابی رباح جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، تربیت یافتہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ 9 آدمیوں کا سب سے بڑا فساد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو درہم و دنانیر، سونا چاندی قرض پر دیتے تھے اور ان سے سود وصول کرتے، یعنی ان 9 آدمیوں کا اور کوئی معاشی سرگرمی نہیں تھی، ان کا کام پیسہ سود پر چڑھانا، قرض۔ وہ زر و جواہر جو دراصل آلۂ مبادلہ تھا، زر سکہ، اسے قرضے پر دے کر لوگوں کی محنت پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔ مجبور انسانوں، سوسائٹی پر، افراد پر، قوموں پر قرضہ چڑھا کر ان کو اپنا غلام بناتے تھے۔ یہ ان 9 شیطانوں کا کام تھا، 9 رات۔ اور پھر ان کے آگے جتھے تھے۔ راحت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اکیلا ایک آدمی نہیں، وہ پورا مافیا تھے، 9 مافیاز کے گروپ تھے، ان کا ایک سربراہ اور ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے لچے لفنگے ساتھ موجود تھے جو ان کے لیے لوٹ مار کا کام کرتے تھے۔ یہ یفسدون فی الارض، اور ولا یصلحون، یہ کہ انسانیت کی بھلائی اصلاح کا کام نہیں۔ جہاں بھی آگ لگانی ہو، جہاں بھی فساد مچانا ہو، مالیاتی فساد ہو یا سیاسی فساد ہو، سماج کو توڑنا ہو، خاندانی تعلقات کو ختم کرنا ہو، مرد اور عورت کو شہوات میں مبتلا کر کے پیسہ بنانا ہو، زناکاری کو فروغ دے کر، فحاشی کو فروغ دے کر، بس پیسہ مقصد تھا ان کا۔ یہ 9 فسادی ایسے تھے، 9 رات یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ اب جب صالح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، نیکی کچھ کی نہیں اور سیئات کے پھیلانے کے لیے تم جلد بازی کر رہے ہو، کیوں؟ تو ان کے وہ جو ناجائز مفادات، لوٹ مار، قرضے پر چڑھا کر پیسے سے کمائی اور دولت کا ذریعہ تھا، وہ جو ان کے شر کی پوٹ
اس اونٹنی کی شکل میں موجود تھی، اس کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے۔ جب یہ چیز صالح علیہ السلام نے ان کو اس چیز پہ روکا، اب نعمتیں ساری ملیں صالح علیہ السلام کی دعاؤں سے، انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ رحمت ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے ہر دم کوشاں ہوتا ہے نبی۔ رحمت للعالمین کے اثر سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے وہ رحمت للقوم ہوتا ہے۔ نبی سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، سب سے زیادہ رحمت ہوتی ہے۔ سب چیزیں یعنی علوم اور ان کے نتیجے میں جو اعمال کے طور طریقے ہیں وہ جس نبی کے واسطے سے آئے ہیں اسی نبی کے قتل کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ لَنُبَيِّتَنَّ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، حرکت بھی دیکھو کہ سب نے مل کر اللہ کے نام پر معاہدہ کیا، تقاسموا باللہ، اللہ کے نام پر آپس میں ایک دوسرے سے قسمیں لے رہے ہیں، حلف برداری ہو رہی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ہم سب مل کر صالح اور ان کے جو لوگ ہیں، ان کی جو جماعت ہے اس پر حملہ آور ہوں گے، انہیں راستے سے ہٹائیں گے۔ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، تو رات کو حملہ آور ہو کر ان کو قتل کر دیں گے، اپنے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا، پھر ان کا اگر کوئی ولی وہ یہ کہے گا کہ بھائی تم لوگوں نے ہمارے ان کو انتقام مار دیا، ختم کر دیا، تو ہم اسے کہیں گے کہ ما شہیدنا مہلک اہلہ، ہم ان کے بیوی بچوں کے اور ان کے قتل کے موقع پر تو موجود ہی نہیں تھے، جھوٹ بولیں گے، پہلے حملہ آور ہو کر انہیں قتل کریں گے۔ اس پر معاہدے ہو رہے ہیں۔ وقت کے نبی جس کی برکت سے سب کچھ آیا، علوم آئے، مدینہ بنا، اس میں ایک شہریت پیدا ہوئی انبیاء کی تعلیمات سے، اب ان انبیاء کے نمائندے کو قتل کر کے جھوٹی بات پر عہد اور حلف لے رہے ہیں، کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو ان کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، جھوٹ بولیں گے۔ بالکل بے عینی ہی یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مکہ میں شہید کرنے کے لیے یہ منصوبے بنا رہے تھے ابو جہل اینڈ کمپنی۔ یہاں بھی بڑے بڑے سردار ہیں، تو قرآن نے صالح علیہ السلام کا صمود کا یہ قصہ بیان کر کے واضح کر دیا کہ یہ 9 بڑے بڑے سردار قتل کرنے کے در پہ، اور ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ وہ نبی احسان کرتے ہیں انسانیت کی ترقی اور رحمت کے لیے، اور اسی نبی کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر دور کے نبی کے واسطے سے اس دور کے علوم آتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کے واسطے سے، ہود علیہ السلام کے واسطے سے، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے، اور پوری فہرست۔ اور یہ انبیاء تو اپنے اپنی اقوام، اپنے اپنے علاقے کے مطابق تشریف لائے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء اپنے اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، تو اس قوم کی فلاح و بہبود کے نقطہ نظر سے جو ارتفاقات کے علوم ہیں، قوم بننے کے علوم ہیں، المدینہ بنانے کی صلاحیت اور استعداد سے متعلق علوم ہیں، قومی نظام، سیاست کا ہو، معیشت کا ہو، تہذیب کا ہو، کلچر کا ہو، عبادات کا ہو، اقترابات کا ہو، وہ تمام کے تمام اپنے اپنی قوم کے دائرے کے مطابق آتے رہے۔
اور جب ان تمام انبیاء کے نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی بعثت کل انسانیت کی طرف تھی۔ تمام انسان اول سے آخر تک، آدم سے آخری انسان تک، ان تمام انسانوں کے جتنے بھی علوم، فنون، اعمال جب بھی جس وقت بھی ظاہر ہوں گے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر دور کے نبی اپنے اپنے اقوام کے لیے یہ تمام علوم واسطہ بنتے رہے۔ اب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو جتنے بھی علوم و فنون عالم وصال سے اس دنیا میں آنے تھے، علوم و فنون سکھانے والے، اعمال کو سکھانے والی قوتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملأ اعلیٰ میں موجود تھیں، وہ بھی دنیا میں آ گئی، مدینہ منورہ پہنچ گئی، مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ پہلے مکہ مکرمہ 53 سال، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ جہاں جہاں بھی آپ تشریف لے گئے اس کرۂ ارض پر تمام مثالی قوتیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کے جسم مبارک پر سایہ بھی کر رہی ہیں، بادل کے طور پر آپ کے احکامات کے مطابق عمل بھی کر رہی ہیں۔ تمام قوتیں ارتفاقات کی اور اقترابات کی اثر نو ایکٹیو ہو گئیں، انوارات الہیہ نور محمدی کی صورت میں پوری کرۂ ارض پر پھیل گئے۔ اب علم کا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو علم بھی دنیا میں قیامت تک آئے گا وہ آپ کے واسطے سے، آپ کی دعاؤں، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اس کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند، اب دنیا میں جتنے بھی علوم آئیں گے، ایجادات ہوں گی، جتنے بھی فنون پیدا ہوں گے، جتنے بھی اعمال ترقی کریں گے، ان کا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وجود گرامی کو گھیرنے والی تمام مثالی قوتیں۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ علوم الارتفاقات میں اہم ترین چیز ہوتی ہے بین الاقوامی سطح کی اجتماعیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت کو اس بین الاقوامی سسٹم اور اقوام عالم کے ایک مرکزی نظام کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ علاقائی تھے، قومی تھے، زیادہ سے زیادہ مغرب کے زیادہ تر حصے پر عیسائیت اور مشرق کے زیادہ تر حصے پر کسرویت۔ جو اطراف و اکناف اس کرۂ ارض کا تھا، انسان جہاں رہتے تھے، وہاں تو ان تمام کے اثرات نہیں پہنچے تھے۔ بین الاقوامی اجتماعیت کا سب سے پہلا ماڈل دنیائے انسانیت میں کسی نے اگر متعارف کرایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پوری انسانیت کو ایک بین الاقوامی نظام میں پرو کر کل انسانیت کے انسانی مسائل کے حل کرنے کے علوم، ان کی رفاقتوں کا اسلوب، ان کی عبادتوں کا منہج سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا۔ جب بھی دنیا میں بین الاقوامی معاشروں اور اقوام کی تاریخ لکھی جائے گی صراط مستقیم کے طور پر، صحیح اور درست طور پر، نیچرل طریقے سے، تو اس کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے تو بین الاقوامیت کا کوئی داعیہ ہی نہیں تھا۔
ہر علاقے، ہر قوم کی مزاج، صلاحیتیں، استعدادات کے مطابق، اپنے اپنے ماحول کے مطابق قومی نظام موجود تھے۔ افریقہ کا اپنا نظام، یورپ کا اپنا نظام، مشرق وسطیٰ کا اپنا نظام، چینیوں کا اپنا نظام، فارسیوں کا اپنا نظام، ہندوستان کا اپنا نظام۔ جہاں جہاں جو حکیم یا نبی آئے تو ان حکماء اور انبیاء نے اپنے اپنی قوم کے لیے اپنا قومی نظام استوار کیا، ان کی طبیعت اور ان کی فطرت کے مطابق۔ جتنی استعداد تھی اتنا ہی علوم الاتفاقات، جتنی استطاعت تھی اسی کے مطابق علوم الاقترابات۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ وہ تمام قوائے مثالیہ، وہ قوتیں جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہیں وہ آ گئیں۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں تمام قوتیں اس کرۂ ارض کی طرف متوجہ ہو کر انسانیت کو اگلے مرحلے میں داخل کرنے کے لیے، تو انسانیت کے تمام علوم جو انسانیت کی ترقی کے ہیں وہ انسانیت کے راستے سے ان کے علوم منتقل ہوئے۔ انسانیت قوائے انسانیہ جسے کہتے ہیں، چھوٹے کاف کے ساتھ، سوراخ، انسانیت کا سوراخ۔ پھر اقترابات کے وہ علوم جو اس دور کی انسانیت کے لیے اقترابات سے تعلق رکھتے تھے، وہ قوائے ایمانی کے ذریعے سے، ایمانی سوراخ کے ذریعے سے مومنین پر آئے، علماء پر، محدثین پر، فقہاء پر، اولیاء اللہ پر۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو ارتفاقات کے علوم، ان کے استعمال کرنے کا منہج اور طریقہ کار بھی اولیاء اللہ کے ذریعے سے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق جو آپ کی رحمت کو ہر انسان کی طرف متوجہ کر سکے، وہ درود پاک کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ انسانیت پر جتنا زیادہ ترقی اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کھلا ہے۔ اور جو آدمی اپنے پر احسان کرنے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ انتہائی ناشکرا اور پست اخلاق کا آدمی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بین الاقوامی نظام قائم کیا، 1200 سال تک پوری دنیا میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، 13 سال آپ نے اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں بادشاہ عالم کی حیثیت سے ایک جماعت تیار کرنے میں، اور مدینہ میں ایک جزیرۃ العرب پر حکمرانی کے تناظر میں، مدنیت اور تمدن کے تناظر میں، اور پھر جو صحابہ کی جماعت تیار کی 40 سال، اس کے ذریعے سے جو بین الاقوامی رحمت للعالمین کا نظام قائم کیا، آپ کے کام کی بنیاد پر ہے۔ وہ تمام قوتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک آپ اس کرۂ ارض کے اوپر تشریف فرما رہے 63 سال، تو وہ قوتیں آپ کے وجود گرامی کے سبب انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بننے والا نظام بنانے میں مصروف کار رہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اپنے روضہ اقدس میں تشریف فرما ہوئے، تو وہی قوتیں آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے نائبین، خلفائے راشدین کے کیے ہوئے کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
شاہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں جو خلفائے راشدین کی خلافت کے دلائل جمع کیے ہیں اس میں وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے وہ قوتیں ابو بکر کے ساتھ تھیں، کیونکہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کے منشا کے مطابق، آپ کے قائم کیے ہوئے سسٹم کے مطابق سسٹم چلا رہے ہیں، تو وہ قوتیں بھی ابو بکر کے ساتھ ہیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا کہ اللہ بھی، رسول بھی اور مومنین بھی کسی اور کو خلیفہ بننے نہیں دیں گے، سوائے ابو بکر کے اور کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے۔ تو ابو بکر کے ساتھ ساری قوتیں، وہ تمام مثالی قوتیں ابو بکر صدیق کے ساتھ تھیں۔ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی روضہ میں تشریف لے گئے تو عمر فاروق کے ساتھ تھی۔ وہ عمر فاروق جو بیٹھے ہوئے مدینہ میں ہیں، ایک درخت کے نیچے اینٹ رکھ کر سو رہے ہیں، اور رعب کا عالم یہ ہے کہ 1 مہینہ کے فاصلے پر کیسر و کرسا پر لرزہ طاری ہے۔ سفیر دوسری قوتوں کا نمائندہ مدینہ آتا ہے، درخت کے نیچے خلیفۃ المسلمین سو رہے ہیں دوپہر کے وقت میں، تو سوتے ہوئے عمر فاروق پر نظر پڑتی ہے تو کپ کپا رہا ہے خوف سے، کسی تخت پر تو نہیں بیٹھے ہوئے، کون سی قوتیں ان کے پیچھے ہیں، ان کا رعب ہے۔ کون سی قوتیں ہیں جو عمر فاروق خطبہ دیتے ہوئے ہزاروں میل دور بیٹھے، ہزاروں میل دور جنگ لڑتے ہوئے، جہاد لڑتے ہوئے، ساریہ کو کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، قوتیں مثالیاں ہیں جی، کہ اس دین کا عملی نظام غالب کرنا ہے، وہ بین الاقوامی ڈھانچہ۔ کون سی قوتیں ہیں جو عمر فاروق مدینے میں بیٹھ کر تمام محاذوں کی جو کاغذی رپورٹ ہے وہ وصول کرتے ہیں۔ ایک آدمی ابو عبیدہ بن جراح سے ہدایات لے کر، منظرنامہ جنگ کا لے کر گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچتا ہے مدینہ، ایک آدمی عمر بن عاص سے لے کر مصر سے پہنچتا ہے، ایک سوار سعد بن وقاص سے لے کر دجلہ کے کنارے سے مدینہ پہنچتا ہے، اور خط پڑھ کر عمر فاروق جنگ کا پورا نقشہ بنا کر ہدایات دیتے ہیں کہ اس آدمی کو یہاں لگاؤ، اس آدمی کو یہاں لگاؤ، یہ آدمی یہاں ہوگا، یہاں یہ نتیجہ پیدا ہوگا۔ مثالی قوتیں ساتھ ہیں نا جی، کیونکہ بین الاقوامی ڈسپلن عملاً قائم کرنا ہے، صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، اس اعلان کے مطابق عملی ارتفاقاتی ڈھانچہ اور بین الاقوامی سطح کا نظام لانا ہے، اس لیے کہ وہ تمام قوائیں جو اس پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ قوتیں عمر فاروق کے ساتھ ہیں۔ اگلا دور آتا ہے تو عثمان غنی کے ساتھ ہے، اگلا دور ہوتا ہے تو علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے، ان کا دور کے بعد امیر معاویہ کے ساتھ ہے، خلفاء کے ساتھ، حتیٰ کہ جب حکومت وسیع ہو کر تمام بین الاقوامی حکومتوں کی کمر توڑ کر رکھ دی کیسر و کسریٰ کی، تو بین الاقوامی نظام میں اس وقت تک جو سکے چل رہے تھے، زر چل رہا تھا، درہم و دنانیر، سونا اور چاندی، سونے کے سکے کیسر روم دنیا میں جاری کرتا تھا، رومی، اس کو رومی دنانیر کہتے تھے، اور عام طور پر چاندی کے سکے، چاندی کا زر، وہ کسریٰ ایران اس کو ڈھالتا تھا، جو ان کی
ریاست اور حکومت کی اتھارٹی کا سب سے بڑا نشان تھا، علامت تھی۔ سیاسی طاقت 1000 سال تک کیسر و کسریٰ کی رہی، رومیوں کی رہی، اس کے نتیجے میں جب بین الاقوامی ڈھانچہ بنتا ہے تو ہر ریاستی نظام اپنے لیے مالیاتی لین دین کے لیے زر مبادلہ تخلیق کرتا ہے، زر تخلیق کرتا ہے، اپنا ٹھپا لگاتا ہے اپنی ریاست کا، جہاں جہاں ارتفاقات میں مالی لین دین ہو رہے ہیں۔ تو سکہ چل رہا ہے رومیوں کا، سکہ چل رہا ہے کسریٰ ایران کا، سونے چاندی کے سکے 2 ہی ڈھال رہے ہیں۔ اب جب بنو امیہ کی حکومت کے زمانے میں اولو العزم تابعی عبد الملک ابن مروان رحمہ اللہ کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو اس زمانے میں قیصر روم کے رومیوں کی جو بچی کھچی طاقتیں تھیں، روم والوں نے کوشش کی کہ یہ سکہ زر پر قبضہ کر لیا جائے، یہ مسلمان علاقوں میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اموی حکمرانوں نے طے کیا کہ ریاستی رٹ یا بین الاقوامی نظام کے لیے جہاں سیاسی طاقت ضروری ہے، کیسر و کسریٰ کا سیاسی نظام توڑ دیا، لیکن سکہ چل رہا ہے ان کا، تو مالیاتی خود مختاری جب تک نہیں ہوگی، سکہ جب تک ہم نہیں ڈھالیں گے، اس وقت تک کیا ہے، تو سکے کا کنٹرول، زر کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ جس پر زر کا کنٹرول ہے حکومت تو اصل میں وہ کر رہا ہے مالیاتی معاملات۔ تو مصر میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے اس سکے کے کنٹرول کا جو نظام آغاز کیا گیا، اس میں رومیوں نے مزاحمت کی، بازنطینی حکومتوں نے مقابلہ کیا، ظاہر ہے انہیں بھی معلوم تھا۔ تو عبد الملک بن مروان نے سب سے پہلے سونے اور چاندی کے سکہ جاری کر کے سن 78 ہجری میں بین الاقوامی نظام کا جو مالیاتی ڈھانچہ ہے اسے استوار کیا۔ رومیوں کے سکوں میں، سونا اور چاندی میں گھپلے بازی تھی، دینار جتنے طاقت کا بنایا جاتا تو اس دینار کے اندر وزن پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ حکومتی ٹھپا لگا ہوا ہے، جتنے گرام کا آپ دینار جاری کر رہے ہیں اس کی مقدار پوری نہیں ہے، لیکن سرکار کے نام پر چل رہا ہے۔ یہی حال کسریٰ ایران، اس نے سکوں کے ساتھ کیا ہوا تھا جی۔ تو اب ضرورت تھی کہ سیاسی طاقت کا پھیلاؤ یورپ، افریقہ اور ایران، ایشیا پر مکمل ہو چکا ہے، تو اب ضرورت تھی کہ اس کے اندر حسنہ کیا ہے، یہ جو سیئات اس جرائم کیے جا رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور حرکت بھی تھی کہ سکوں کے، دینار و درہم کے کنارے کہیں سے کسی نے نوچ لیے، اس لیے ان کو کھوٹا سکہ یا اس کو ضعیف کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر کمزوری ہے، ملاوٹ کی جاتی تھی۔ تو جو طبقاتی نظام میں اس مالیاتی ڈھانچے میں خرابیاں موجود تھیں اس کو بھانپا اموی حکومت نے، اور پھر عبد الملک بن مروان نے اپنا سکہ جاری کیا۔ پہلے سکوں پر وہ رومی بادشاہ کی تصویر یا ایرانی بادشاہ کی تصاویر یا ان کی کوئی علامتیں موجود ہوتی تھی، تاکہ اب اس بادشاہ کا نام کا سکہ چل رہا ہے تو بادشاہ کی تصویر چلنی چاہیے۔ عبد الملک مروان نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک طرف اس کے لا الہ الا اللہ،
دوسری طرف اس کے محمد الرسول اللہ، حکومت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سکہ تو محمد کا چلنا چاہیے یہاں، جی سکہ وہ چلنا چاہیے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ درست نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ مسلمانوں کے سکے میں کمی کوتاہی کرنا، اس سے منع فرما دیا تھا، زر میں کٹوتی کر کے اس میں چوری کر دینا، کمی کوتاہی کر دینا، اور کمی کوتاہی سب سے بڑی تو وہ ہے جو آج کے دور میں کی جاتی ہے، اتنے کا سونا نہیں ہوتا، کاغذ پر اس سے زیادہ قیمت لکھ دی جاتی ہے، یہ چوری ہے نا زر کے اندر۔ تو یہ کٹوتی کا جو عمل تھا یہ روکا۔ ایک تو سونے کی صحیح قیراط متعین کی، سسٹم بنایا، اور پھر جو مقدار طے کر دی اس مقدار کے مطابق وہ دینار ڈھالا جاتا تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی تھی۔ آج دنیا میں اقوام عالم کے بین الاقوامی نظام کے مالیاتی ڈھانچوں کے سکے موجود ہیں، زر سے متعلق جو بڑی بڑی کتابیں، لٹریچر موجود ہے کہ زر کیسے تخلیق ہوا، اس میں عبد الملک بن مروان کا وہ سکہ موجود ہے کہ اس نے کیا تبدیلی پیدا کی زر کی نظام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مالیاتی ڈھانچہ دیا تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے بین الاقوامی نظام میں کیا کردار ادا کیا، یہ بڑی اہم بنیادی بات ہے۔ جیسے سیاسی نظام بنائے، عدالتی نظام بنایا، بیوروکریٹک سسٹم بنایا، عاملین کے لیے ہدایات جاری کی، ایسے مالیاتی ڈھانچے کے لیے بھی کیا ہے، نظام استوار کیا۔ یکساں سکے اور خالص، ایسے ہی خالص چاندی کا معیار کیا ہے اور اس کے مطابق یہ سکہ، تو خلافت میں پوری دنیا میں یکساں مساوی سکے زر کی تخلیق اور اس کی بین الاقوامی گردش جب شروع ہوئی تو اگلے 10-15 سالوں میں خود رومی اور غیر مسلم بھی دنیا کی قوتیں مالی لین دین کرنا ہے، ان کے اپنے سکوں میں فراڈ، دھوکہ، کٹوتی، خرابیاں تھیں، لیکن جو بین الاقوامی نظام مسلمانوں نے استوار کیا، خلفائے بنو امیہ نے استوار کیا، اس کے لین دین کے جو پروسیجر طے کیے، زر، سونا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں جو مسائل پیش آتے تھے، اس کے لیے جو چیک کا نظام، جس کو سک عربی میں کہتے ہیں، یہ نظام بھی بنو امیہ نے جاری کیا، جی انہوں نے دریافت کیا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں آنے جانے میں درمیان میں چور ڈاکو نہ پڑیں، تو سکے اٹھا کر لے جانے کے بجائے کاغذ لے جاؤ، دستاویز ہو، جس کے اندر جو ممکنہ خرابیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام فیچر رکھ کر وہ کاغذ ایک جگہ سے دوسری جگہ، کتاب القاضی القاضی ہماری کتابوں میں موجود، فقہی قانونی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ صحیح زر، اس کا وزن، اسی لیے احکامات جاری کر دیے کہ جو سکے کو نقصان پہنچائے گا، اس میں کوئی کترے گا اس کی وجہ سے سونا اور پھر چلائے گا تو جرم ہے، یہ سزا ہے، سخت سزائیں مقرر کی، ڈسپلن قائم کیا، ایک بین الاقوامی نظام، سود خوری پر، لوٹ مار پر، یہ اتفاقات جس کو مسلمانوں نے کنٹرول کر کے خلفائے بنو امیہ نے اور پھر اگلے مرحلے میں خلفائے بنو عباس نے سسٹم بنائے۔ جتنی ترقیات بڑھتی چلی گئیں، دوسرے ملکوں کے علوم، دوسرے فرقوں کے علوم جب روم کے کتب خانے منتقل ہوئے، اسی طرح مشرق کے علوم منتقل ہوئے، تو ان علوم کو حسنہ کیسے بنایا جائے، انسانیت کے فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے،
ایجادات ہوئیں، علم طب نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی، دریافتوں نے ترقی کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قوائے مثالیاں اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے، آپ کے جانشینوں نے، علمی جانشینوں نے، عملی جانشینوں نے فقہی قانونی اس کے نظامات بنا کر بین الاقوامی ڈھانچہ کھڑا کیا، اس کے اصول اور ضابطے متعین کیے، اس بنیاد پر کہ ہر انسان بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، اس کا علاج کیسے کیا جائے گا، اس کی سوسائٹی کی اجتماعی تقاضوں کو کیسے تحفظ دیا جائے گا، اس کے مالی لین دین کو، اس کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کو کس طریقے سے حسین سے حسین، عمدہ سے عمدہ، حسنہ سے حسنہ بنایا جائے گا، انسانی بنیادوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم نے جب ایسا انسانی بنیادوں پر تمام علوم کو پروان چڑھتے دیکھا، انسانیت نے دین اسلام قبول کیا، اس لیے دنیا میں اسلام پھیلا کہ انسانیت کی بنیاد پر، کیونکہ موضوع بحث ہی انسان تھا، رحمت للعالمین کے تقاضے سے، خاتم النبیین کے تقاضے سے قیامت تک بین الاقوامی نظام کل انسانیت کے مفاد کا کام اسی تناظر میں۔ جتنی ایجادات ہوتی ہیں، جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں، ان کا بنیادی بنانے والے کا ہدف یا ان علوم کے منتقل ہونے کا ہدف انسانی دائرے کی بنیاد پر انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتا ہے۔ سائنسدان برا نہیں ہوتا، نئی ٹیکنالوجی دریافت ہوتی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ اس کا مذہب انسان ہوتا ہے کہ انسان کی یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے یہ چیز بننی چاہیے۔ پھر بننے کے بعد خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس بنی ہوئی چیز کا استعمال انسانیت کی فلاح کے لیے حسنہ کے طور پر ہے یا یہ سیئہ کے طور پر ہے، استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ تو جب تک مسلمانوں کا غلبہ رہا 1200 سال تک، ممکن حد تک خرابیاں وہاں بھی آئی عملی طور پر، ممکن طور پر جو علوم یا ایجادات دریافتیں ہوئیں ان کا عملی نظام بھی ممکن حد تک حسنہ کی بنیاد پر استوار کیا، سوائے جن کی شخصیتیں مسخ تھی، جنہوں نے خرابیاں پیدا کی، جنہوں نے اس طاقت کو غلط استعمال کیا۔ تو مسلمانوں کی 1200 سالہ حکمرانی کے زمانے میں حسنہ عملی طور پر غالب رہا، علوم الارتفاقات میں بھی اور علوم اقترابات میں بھی۔ اب جب زوال پیدا ہوتا ہے، وہ علوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انسانیت پہ آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہے ہیں، ان علوم کو جب غلط استعمال کیا جائے گا، مثلاً آپ اندازہ لگائیے، سمندروں پر حکمرانی کی کشتی رانی کا نظام اور اس کا فوجی نظام خاص طور پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بنو امیہ نے بنایا تھا۔ کشتی سازی اور کشتیوں کے ذریعے سے امیر البحر، جس کا کام تھا کہ علاقوں کو فتح کر کے وہاں رحمت للعالمین کا نظام بنانا ہے، جہاں جہاں بھی، اندلس میں، اسپین اور پورے یورپ کے اندر جہاں جہاں جن جن علاقوں میں مسلمان پہنچے، قسطنطنیہ میں، ادھر مراکش میں، افریقہ میں، ایشیا میں، جہاں بھی سمندروں پر حکمرانی، تو جہاز یا لشکر چلائے گئے انسانی فلاح کے لیے۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی لشکر چلایا، جہازوں کا بیڑا بنایا، کشتیوں کا بیڑا بنایا، اور ایک پرتگالیوں نے بھی بنایا، ایک امریکہ پہنچا اور ایک کالی کٹ پہنچا ہندوستان۔ دونوں کے مقاصد کیا تھے
انسانی فلاح و بہبود تھی یا زمینوں پر قبضہ کر کے ان کی دولت اور ان کی وسائل پر اپنے مفادات کے لیے قبضہ کرنے کے لیے سب کام ہو؟ اب نعمت ملی بین الاقوامی نظام کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، زر عمدہ سے عمدہ، بہترین سے بہترین۔ ہندوستان میں مثلاً اکبر اعظم نے جب سونے کے معیارات قائم کر کے یہاں زر کی چھانٹی کی، یہاں کی جو پرانے زمانے کے سکے تھے ان کو ختم کر کے ایک پورا نظام مربوط بنایا، اور وہ سکہ دنیا بھر میں اپنی ایک شناخت پیدا کی ہندوستان کے اس سکے نے، تو یورپیوں کے منہ میں پانی آنا شروع ہوا۔ تو بحری قزاق لٹیرے وہ اس علم کو، جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان معاشروں اور حکومتوں میں موجود تھا، اس زر پر قبضہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے کہ ہندوستان جو ہے سونے کی چڑیا ہے، چلو سونا قبضہ کرو خالص۔ یورپ کے پاس کیا تھا؟ برطانیہ کے پاس کیا تھا؟ جی، یعنی وہی کردار کہ ان علوم کا شکر ادا کرنے کے بجائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آئے، کسی باہمی تجارت اور معاہدے کے ذریعے سے ترقی کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے لوٹ کھسوٹ کا راستہ اختیار کیا۔ یہی تو ہے لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، او یورپین لوگوں تم نے ابھی حسنہ تو کی نہیں اور سیئہ پہلے کر رہے ہو، جلد بازی۔ ٹوٹ پڑے دنیائی انسانیت پر جو نظام قائم کیا گیا، عدل پر، اصل امن پر، انصاف پر، انسانی بھلائی پر، اس کو توڑ پھوڑ کر کے ان کے مالیاتی وسائل بھی اور ان کے سیاسی طاقت اور قوت، امن و امان کے مسائل بھی ختم کر کے ان کو بحران سے دوچار کر دیا۔ جہاں جہاں پہنچے وہاں وہاں کی آبادیوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ امریکہ میں ریڈ انڈینز کا صفایا کر دیا اور گوری نسل قابض ہو گئی۔ وہی ساہوکار جو قومیں سمود کی طرح درہم و دنانیر قرض دے کر انسانوں کو لوٹتے تھے، اسی کی بنیاد پر 1799 میں بینک بنا، اور بینکاری کے اسی ڈھانچے نے جا کر امریکہ، ہندوستان، دنیا بھر کے ملکوں کے پورے نظام کو کیپچر کر لیا۔ یہ وہ خرابی ہے۔ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں ایک بین الاقوامی نظام بنا۔ اس بین الاقوامی نظام کو توڑ پھوڑ کر ایک قومی نظام کے 9 بدماش تھے قوم سمود کے، اور اس پورے دائرے کے اندر 9 بدماش پیدا ہو گئے آج کے دور میں کیا ہے اس بین الاقوامی نظام کے۔ وہاں تو کہا نا کان فی المدینۃ 9 رہط، یہ مدینہ، یہ تمدن، یہ کل انسانیت کا ہے بین الاقوامی نظام۔ اس مدینہ کے بھی اس وقت 9 بدماش بین الاقوامی سطح پر قوموں اور ریاستوں پر مسلط ہے۔ ان کا بھی ایک رہنما تھا 9 کا، بڑا سردار تھا، کھڑپینچ قیدار، جس کی رہنمائی میں وہ باقی 8 چور مل کر ملکوں اور قوموں اور ریاستوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک چور ہے۔ ایک زمانے میں برطانیہ تھا، 1945 سے پہلے 100 سال کیا کیا چوری کی۔ 1885 میں سونا واپس لے کر ایک کاغذ نوٹ جاری کر دیا کہ جی 16 آنے کا جو زر ہے، سونا ہے، اس کی جگہ پہ یہ رسید تمہیں پکڑا دی، عامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ اور پھر چوہے کی طرح اس زر کو کاٹنے لگے۔ 14 آنے کا نوٹ ہے، 16 آنے میں چلے گا، یہ 2 آنے کس چیز کے ہیں بھائی؟
ریاست کھا گئی، سونے پر قبضہ کرنا تھا۔ کاغذی کرنسی کے ذریعے سے وہ جو مسلمانوں کا بین الاقوامی مالیاتی نظام تھا اسے تباہ و برباد کر کے بین الاقوامی سطح پر اس زر پر قبضہ کرنے کا نظام بنا لیا، کٹوتی کر دی، اور پھر بتدریج وہ سونا غائب کر دیا، کاغذی کرنسی جاری کر دی، اور پھر ایک وہ کرنسی جس کی کوئی اپنی قانونی وقعت یا حقیقت پر مبنی اس کے پیچھے کوئی اثاثہ نہیں تھا، ڈالر، اس کو مسلط کر دیا۔ پھر پیٹرو ڈالر، کٹوتی کی بھی شکلیں دیکھو۔ یہ وہ ہے، ان بیپاریوں نے، ان بڑیوں نے، ان لوٹ مار کرنے والوں نے بینک بنانے کے بعد قرض دینے کا جو سلسلہ قوموں پر مسلط کر کے انہیں یرغمال بنایا۔ وہی جو بات ہے جو عطا بن رباح کہتے ہیں کہ یقرضون بالدنانیر والدراہم، قرض دیتے تھے اور اس کا سود وصول کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ وہی کام یہ 9 بدماش، وہ بدماش آج کل ان چوروں میں کیا ہے، آپس میں لڑائی پڑی ہوئی ہے۔ 7 تو G7 کے ملک ہے، اسرائیل ہے، اور ماشاءاللہ یورپی یونین بھی ہے، 9 تو ہو گئے نا جی۔ یہ 9 بدماش ہیں اس دور کے۔ انہوں نے پچھلے 100 سال جب سے جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مل کر لوٹ مار کا جال بچھایا تھا، ریاستوں کو تقسیم کیا تھا، ٹکڑے الگ الگ بنا دیے، ان کے مالیاتی ڈھانچے، ان کے سیاسی ڈھانچوں پر قبضہ کیا، اعلی کار قیادتیں مسلط کیں، ان کے معدنی وسائل کو لوٹا۔ آج ان لٹیروں میں جوتے میں ڈال بٹ رہی ہے جی۔ یہ عالمی سرمایہ داری نظام جس نے پچھلے 100 سال میں ظلم کی انتہا کر دی، ریاستوں کو یرغمال بنایا، تو اللہ پاک نے واضح طور پر کہہ دیا قرآن پاک میں، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اگر ایک قوم کے ظلم کو دوسری قوم سے اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتا تو اللہ کے نام پر جو ریاستی ڈھانچہ وجود قائم کرنے کی مساجد، عبادت گاہیں ہیں، وہ سب کی سب تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، دین ختم ہو جاتا۔ اب مقابلے کی طاقتیں کھڑی ہو رہی ہیں، ہر ریاست اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر اپنی قومی مفادات کے تحفظ کے تناظر میں کھڑی ہے۔ اب اس تناظر میں یہ لٹیرے جو 100 سال سے کھا رہے تھے، ان میں اختلافات جنم لے رہے ہیں، ان کی ٹوٹ پھوٹ، ان کا دجل و فریب، ان کی تباہی بربادی قریب ہے۔ اس سرمایہ داری نظام کے نمائندے خود ہی لوٹ رہے ہیں جی۔ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر ہم نہیں لوٹیں گے، قبضہ نہیں کریں گے، کسی کو کھائیں گے نہیں تو لوگ ہمیں کھا جائیں گے۔ اب ان کو خوف لاحق، اب تمہارا بڑا سردار ہی تم سے کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، گرین لینڈ دے دو، وینزویلا دے دو، فلانا دے دو، فلانا دے دو۔ سرمایہ داری نظام کے تضادات، کب تک یہ انسانیت کے خلاف مظالم ڈھائے جا سکتے ہیں جی۔ اور دوسری طرف دیکھیے، یہ وہ لوگ شیطان ہیں جو یہ نو فسادی دنیا بھر میں فساد مچا رہے ہیں، اور یہ جو مسلمان ملک اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنی تعداد میں بیان کرتے ہیں، 56-57، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تو اور ان عالمی سرمایہ دار طاقتوں اور قوتوں نے جن جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے اور وہاں وہ نمائندگی ان کی کر رہے ہیں، تو ان کی جب لڑائی ہو رہی ہے تو یہاں بھی لڑائی ہوگی۔ سعودی عرب ایک طرف ہوگا، امارات ایک طرف ہوگا، پاکستان ایک طرف ہوگا، انڈیا ایک طرف ہوگا۔ یعنی سرمایہ داروں کی وہ لڑائی
جو عالمی لوٹ سوٹ کا اور وسائل پر قبضہ کرنے سے متعلق تھی، وہ ان مسلمان ملکوں میں بھی پہنچ گئی، یورپ میں بھی پہنچ گئی، امریکہ میں بھی، لاطینی امریکہ میں بھی۔ جو ان ممالک سے وابستہ قوتیں ہیں، ہر ایک اپنی بقا کے لیے ایک دوسرے سے کیا لڑ بھڑ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر راتوں کو حملہ کر کے تباہ و برباد کیا غزہ کے فلسطینیوں کو، اور اب کہتے ہیں ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو اس ہلاکت میں شامل نہیں تھے، اس کے لیے اب جناب بورڈ بن رہے امن کے نام پر، نام امن کا اور کام خوف پھیلانے کا، انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کا۔ اور ماشاءاللہ مسلمان ممالک دھڑا دھڑ اس پہ داخل ہو کر امن کے نام پر بد امنی پھیلانے کے لیے اور عالمی سرمایہ داری نظام کو سہارا دینے کے لیے، اب ان کے پاس کوئی واسطہ نہیں۔ اس سرمایہ داری نظام کے مقابلے کے ممالک اپنی طاقت اور قوت نئی انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کی ایجادات کے ذریعے سے قائم کر چکے ہیں، اگلے دور میں داخل ہو گئے۔ وہ علوم ارتفاقات جس کی اساس پر بالادستی حاصل تھی اس سرمایہ دار کیمپ کو، وہ ختم ہو چکی ہے۔ دنیا کی وہ قومیں جن سے اللہ میاں کام لینا چاہتا ہے، ان کے ذریعے سے وہ علوم ارتفاقات جن قوموں کو ملے ہیں، انہوں نے ترقی کی مثالیں قائم کر کے ان سے زیادہ پاورفل اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ برطانیہ کی بڑھتی ہوئی غرور کی طاقت اور قوت، خاص طور پر میکینیکل دور میں، صنعتی دور میں فرانس اور برطانیہ نے جو طاقت اکٹھی کی ہوئی تھی، اللہ نے اسے دفع کیا امریکہ کی طاقت اور قوت سے 19ویں صدی کے وسط کے بعد، خاص طور پر جب سے بجلی دریافت ہونے کے ساتھ میکینیکل دور الیکٹریکل دور میں داخل ہوا، تو امریکہ نے 100 سال تک کیا ہے ان بڑی دو طاقتوں کو کیا ہے دفع کر دیا، برطانیہ اور فرانس کی روح نکال دی۔ ٹھیک ہے بناتے رہو چیزیں، لیکن طاقت ختم، طاقت امریکہ منتقل ہو۔ اور جیسے ہی ڈیجیٹل ایج آیا، الیکٹریکل کے بجائے سولر ٹیکنالوجی آئی، تو اب چین کی طاقت اور قوت نے کیا امریکہ کو پیچھے دھکیل دیا۔ جو ایجادات کرے گا، ارتفاقات کے مطابق تیاری کرے گا، کامیاب تو وہ ہوگا۔ اب یہ مسلمان ایسے دور میں جو طاقتیں ابھر رہی ہیں، ان کو رہنمائی دینے کہ اس کا صحیح اور حسنہ استعمال کیا ہے، اس کے بجائے وہ جو ڈوب رہی طاقتیں ہیں ان کے دم چھلے بن کر بورڈ آف پیس کے اندر کیا ہے شامل ہو رہے ہیں، معاہدے پہ دستخط ہو رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کر دیے ہیں، یعنی ڈوبتی طاقت کے ساتھ۔ امریکہ جب ابھر رہا تھا تو برطانیہ کی ڈوبتی ہوئی طاقت کے ساتھ تھے آپ۔ اب امریکہ ڈوب رہا ہے اور سرمایہ دار کیمپ پر سراسیمگی ہے، تو آپ پھر اس ڈوبتی کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ یہی وہ ناشکری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اور آپ کی برکت سے جو علوم آئے ہیں ان کو حاصل نہ کرنا، اس میں ترقیات حاصل نہ کرنا، اس کے مطابق اقدامات نہ کرنا، نشے میں سوئے رہنا۔ بھائی تمہارے پاس دولت آئی تھی، تیل کی، معدنیات کی۔ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان عربوں کو، عرب ریاستوں کے حکمرانوں کو پیغامات بھجوائے مولانا ابو الحسن علی ندوی کے ذریعے سے، کہ تم وہاں جاتے ہو، تمہارے تعلقات ہیں ان سے، تو ان کو کہو
کہ یہ جو وسائل اور خزانے اللہ نے معدنیات کی صورت میں تمہیں دیے ہیں، ان کی بنیاد پر انہیں عیاشی میں خرچ کرنے کے بجائے جدید دور کی ٹیکنالوجی، اس کے مطابق کارخانے بناؤ، فیکٹریاں بناؤ، اپنی کیا ہے بچوں کو تعلیم دو، ٹیکنیکل تعلیم دو، اپنے اثاثے بڑھاؤ، نہ یہ کہ بلا ضرورت دنیا بھر میں قبضے اور تسلط کے لیے مذہب کے نام پر شو بازیاں کرو۔ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ مسلمان کا کتنا بڑا المیہ ہے، اس کے پاس اگر دولت آ بھی جائے تو یہ فرض حج اور ایک عمرے کے بعد عمرے پہ عمرے، حج پہ خرچ کرتا رہتا ہے، بلا ضرورت ہر کونے کے اوپر ایک مسجد بناتا ہے۔ اس کو تو چاہیے کہ اپنی معاشی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اپنی انڈسٹری لگائے، اپنی ترقی دیکھے، نئی ٹیکنالوجی سیکھے۔ اگلا دور تو اس کا ہے، تبھی قومی خود مختاری حاصل ہو سکتی ہے۔ اسلام کا نام استعمال کرو، خواہشات اور مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناؤ اور سیاست اور معیشت میں ان کے غلام رہو، تو تمہاری نمازیں تمہارے لیے کوئی نتیجہ پیدا کریں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کی فلاح و بہبود کی تمام چیزیں جاری کی ہیں، جیسے آپ نے ایک مزدور کو مانگنے کے بجائے کوہاڑا اور رسی لا کر دے کر کہا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور محنت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، اس کی بنیاد پر آپ کو تو جدید دور کی ٹیکنالوجی حاصل کرنی تھی، اور یہاں بھیک منگے بیٹھے ہیں، اعلی کار ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک بھی قرضے لے کر اپنے ملک کی ترقی کے نام پر باتیں کرتے ہیں، اور اپنا پیسہ امریکی بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب کا دیکھ لو حال، سارے عرب ملک ان کے وسائل لوٹ کر امریکہ لے جاتا ہے، خود اپنے ملک کی ترقی کے لیے کسی قسم کا کوئی کام نہیں۔ اب جن قوموں کو پہلے اس ڈیجیٹل دور میں ترقیات کی منازل طے کرنی تھی نبی کے نام پر، نبی کے صدقے سے، ان کی روگردانی، ان کا اس کو پس پش ڈالنا، قرآن کی تعلیمات کو وراء ظہریہ پھینکنا، اس کے نتیجے میں آج ذلت ان پر ہے۔ اور وہ قوم جو نشے میں سوئی پڑی تھی، آج دنیا میں اس راستے پر چل کر دنیا نے تو ارتقاء کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ انسانیت کے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، کسی نہ کسی کے واسطے سے تو آنی ہے نا۔ تم جیسے ناشکروں کے پاس کیسے بھیج دی جائے؟ پہلی بات کا تو شکر نہیں تمہارے پاس، اپنے نظام کے بارے میں تو تمہیں فخر نہیں۔ آج کوئی مسلمان ملک ہے جو مسلمانوں کے 1000 سالہ ترقی کے دور پر فخر کرتا ہو؟ چین اپنے کمزور سے کمزور نظام جو ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے، کنفیوشیزم، اس پر فخر کرتا ہے۔ یورپ اپنے ڈھکوسلے کے 500 سالہ دور پر کیا ہے، نشأت ثانیہ کے بعد کے دور پر فخر کرتا ہے۔ اور تم مسلمان، تمہارا حال تو یہ کہ ہندوستان میں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اسلام کے نام پر بننے والی ریاست میں اس سسٹم پر کسی قسم کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، کوئی تاریخ پر کتاب نہیں ہے، کوئی لٹریچر نہیں ہے۔ شرم آتی ہے تمہیں اپنے اس سسٹم کے بارے میں۔ یہ عرب ملک ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور مسجد حرام کو تو قندیلوں سے روشن کر دیں گے، خوشبو سے اس کا خانہ کعبہ صاف کریں گے، روضہ اقدس صاف کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات اور وہ 1200 سالہ دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس، وہ بنو عباس تک تو حکمران عرب ہی تھے، ان پر کبھی فخر ہے؟ ان کی تاریخ کبھی پڑھی ہے؟ انہوں نے ارتقاء میں، انسانی ارتقاء میں کیا کردار ادا کیا؟ اس کی روشنی میں تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہر عرب
یا فرانس جاتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، یورپ جاتا ہے عیاشی کے لیے، یا امریکہ جاتا ہے مفادات کے لیے، اپنی خودی پر، اپنی قومیت پر، اپنے نیشنلزم پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے، تو ایسی ناشکری قوم وہ کیسے ترقی پا سکتی ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان، اسے اپنی ہندوستان کی مسلمانوں کی غلبے کی تاریخ سے گھن آتی ہے، اس کو پست سمجھتے ہو تمہارے دماغوں پر اپنے نظام کا شعور ہی نہیں ہے، تو تمہیں انعام دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے، اس کا شعور تمہارے دماغ میں نہیں ہوگا، اس کی سیاست، معیشت، ارتفاقات، ایجادات، اس پر تمہارا فخر نہیں ہوگا، تو یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ پاک کسی اور قوم کو تبدیل کر دے گا۔ اللہ نے تو دنیا میں رحمت للعالمین کے نظام کو قائم کرنا ہے، اگر اللہ پر ایمان لانے والے اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے نہیں کریں گے تو اللہ نے اس دنیا میں انسانیت کو رحمت کا پیغام بنا کر سامراجی اور سرمایہ دار قوتوں کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے نا، انسانی بنیادوں پر، اسلامی بنیادوں پر نہیں، کیونکہ اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن انسانی بنیادوں پر وہ انسانیت جو سسک رہی تھی سرمایہ داری نظام، جس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی ایک مسلمان اجتماعیت کو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوسری طاقتیں بالکل ہی کوری، پچھلے 1000 سال سے پستی کی حالت میں، اللہ نے اس سے کام لے کر کیا ہے، اس کو مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اب خوف طاری ہے ان 9 شیطانوں پر، جی گرین لینڈ پہ قبضہ کر لو، فلانی جگہ پہ قبضہ کر لو، اور آپس میں جوتے میں دال بٹ رہی ہے۔ مجبوراً کینیڈا کا وزیر اعظم چین پہنچتا ہے کہ کہیں امریکہ ہمیں کھا نہ جائے، جی تعلقات بناتا ہے، اور وہ بھونڈا انسان وہ باقی حکمرانوں کے سربراہوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو چوروں میں آپس میں لڑائی پڑ گئی۔ آج نہیں تو کل یہ کام تو مسلمانوں کی اجتماعیت نے کرنا تھا، اپنے ماضی کے فخر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، جو اللہ تعالیٰ ان جدید ایجادات کے ذریعے سے دوسری قوم سے لے رہا ہے۔ ابھی بھی خوف غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو زوال پذیر قومیں، زوال پذیر اجتماعیت، اس کے اعلیٰ کار بننے کے لیے دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے۔ عرب امارات اپنی دوڑ لگا رہا ہے، ہاں جی سعودی عرب اپنی دوڑ لگا رہا ہے، پاکستان اس سے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی سوچا کہ جو استعجال غزہ کے فلسطینیوں کو قتل کرنے میں ٹرمپ اور اس کی ذریت اور اسرائیل نے کیا، اس پر کوئی سوال ہے؟ امن کے نام پر بورڈ بنا رہے ہو، بد امنی پیدا کرنے والے کی تو پہلے نشاندہی کرو۔ امن کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کیا اس امن کے نام پر سرمایہ دارانہ طاقتوں اور قوتوں کو تعمیر کے نام پر دنیا سے 1-1 ارب ڈالر وصول کر کے ان کمپنیوں کو دینا ہے جو دیوالیہ ہو چکی ہیں یا دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں؟ تباہ کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب دو۔ کیوں غزہ تباہ کیا؟ کیوں فلسطین کو پچھلے 100 سال سے آگ میں جھونکا؟ کیوں انسانیت کا قتل کیا؟ بھائی امن کے نام پر کوئی بورڈ بنے تو پہلے تو یہ ہو کہ یہ بدامنی کس نے کی، مجرم کا تو پتہ چلے، مجرم غائب، اور مجرم ہی امن کے نام پر اپنی سرمایہ اور دولت لا کر تعمیر نو کے نام پر دوبارہ لوٹ کھسوٹ کرنا شروع کرے، اور آپ اس کے لیے تبلچی بن کر ہاں جی تاڑیاں پیٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائے ہوئے نظام کی توہین ہے یہ۔ آپ کے برکت سے جو علوم ایجاد اور دریافت ہو رہے ہیں ان کی توہین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا نظام بنایا تھا یہ اس کی توہین ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کے نظام کی توہین بہت بڑے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، ذلت کو، رسوائی کو، مقابلے کی طاقت کو، اور ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کی ذلت تو ہے ہی، آخرت کی ذلت اس سے بڑھ کر، دنیا کا عذاب تو نہیں۔ تو جیسے صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم کیوں مغفرت نہیں طلب کرتے اللہ سے اپنے جرائم کی، تمہیں تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیوں نہیں کرتے؟ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے؟ تو یہ آیت آج پکار رہی ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، نہ ہی 9 شیطان جو ہیں وہ ختم ہوئے۔ آج کے دور میں بھی اپنے گرد و پیش میں 9 راحت تلاش کرو، کون کون ہے، اور ان کا کردار بھی دیکھو، اور اس کی روشنی میں یہ آیت سوال کر رہی ہے نبی کے زمانے۔ اور صالح علیہ السلام، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے نا، آپ کی بات ہے نا، اس کی زبان میں سوال ہوگا کہ لولا تستغفر اللہ، کیوں نہیں تم اللہ سے کیا ہے اپنے جرائم کی معافی مانگتے، کیوں نہیں اس کے سامنے گر گڑاتے تاکہ تم پر رحم کھایا جائے؟ تو رحم کھانے کے لیے تو ضروری ہے کہ سیئات کو چھوڑا جائے اور حسنات کو اختیار کیا جائے انسانیت کی فلاح و بہبود کے، اور اگر سیئات کا اعلی کار بن کر کردار ادا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں تو رحم کیا ہوگی، زحمت ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ آج کے مسلمان ملکوں، ریاستوں، قوموں اور افراد کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ آج بھی یہ آیت موجود ہے، قرآن میں پڑھی جاتی ہے، یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ اس کو سمجھنا کہ جی صالح علیہ السلام کا قصہ کہانی کوئی افسانہ سنایا ہے کوئی تمہیں، نہیں، اس کے تناظر میں آئینہ دکھایا ہے کہ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دور کو اس تناظر میں سمجھنے اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔